الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومرشدنا ومحبوبنا ومطلوبنا وإيماننا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد كما ورد في سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نبّر قلوبنا بأنوار القرآن اللهم زين أخلاقنا بعلوم القرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن بعد حمد و صلاۃ و نعت میرے انتہائی قابل احترام معزز محترم سامعین و حاضرین علماء ذی وقار ثنا خانان گرامی معززین علاقہ سماجی سیاسی شخصیات اور خصوصاً سادات کرام آج کی یہ تقریب سعید اپنے اختتامی لمحات کی طرف رواں دواں ہے اور میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے یہ مکمل آیت نہیں، اس کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 103 کا ابتدائی حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے منہ سے جو کلمات ادا ہوں وہ حق پر مبنی ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں
زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو میری گفتگو کو سنتے رہتے ہیں اور انہیں شناسائی ہے کہ کس طرح کی گفتگو ہم پسند کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ یہ سٹیج جو ہے یہ ایک سنجیدہ سٹیج ہے۔ عشق و محبت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، جذب و مستی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ہم فکری اور علمی گفتگو کو بھی پسند کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اس کا سادہ ترجمہ ہے وَاعْتَصِمُوا، اور تم سب مل کر وابستہ ہو جاؤ۔ اعتصام عربی زبان کے اندر کسی چیز سے وابستہ ہو جانے کو کہتے ہیں، کسی چیز سے جڑ جانا۔ یہ زیادہ مانوی تکرار میں اس لیے کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو، ہر آدمی کو ہر لفظ سے سمجھ نہیں آتی، مختلف طریقوں سے لوگ بات کو سمجھتے ہیں۔ تو جڑ جانا، کسی چیز سے چمٹ جانا، کسی شے سے وابستہ ہو جانا، اس کو عربی زبان میں اعتصام کہتے ہیں۔ اب اس کی جمع ہے اعتصموا، اور اب واو کے ساتھ ہوا واعتصموا، اور تم سب لوگ جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، چمٹ جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کے ساتھ۔ تو اعتصام کس سے کرنا ہے؟ اللہ کی رسی سے کرنا ہے۔ حبل اللہ، حبل رسی کو کہتے ہیں، اور حبل اللہ اللہ کی رسی۔ تو واعتصموا بحبل اللہ، اور تم سب لوگ جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ۔ پھر فرمایا جمیعاً، اکٹھے ہو کر، جمیعت اختیار کر کے، علیحدہ علیحدہ نہیں، اکٹھ قائم کرو، اللہ کی رسی سے جڑو اور اکٹھ قائم کرو۔ تیسری چیز فرمائی لا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلی چیز ہے اعتصام، وابستہ ہونا، جڑنا۔ دوسری چیز ہے بحبل اللہ، اللہ کی رسی کے ساتھ۔ اور تیسری چیز ہے جمیعاً، جمعیت اختیار کرنا، اتحاد کی صورت بنانا، متحد ہونا۔ اور چوتھی چیز ہے لا تفرقوا، فرقوں میں نہیں بٹنا، منتشر نہیں ہونا، تفرقہ اختیار نہیں کرنا۔ یہاں پر آپ سادہ ترجمہ جو آپ نے قرآن مجید کی آیت کا سنا ہے، آپ کے ذہنوں نے اس کو قبول کیا۔ کتنی سادہ بات ہے، آپ کے ذہنوں نے اس کو قبول کر لیا نا۔ اب آگے دیکھیے، تبلیغ وہ ہونی چاہیے جو وقت اور حالات کے تقاضے ہوں اس کے مطابق۔ اس وقت جو وقت کا تقاضا ہے، جو وقت کی ڈیمانڈ ہے، وہ مسلم امہ کا آپس میں اتحاد ہے۔ اتحاد اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں امت کے اتحاد کی اشد ترین ضرورت نہ ہو، لیکن جس دور میں سے آج ہم گزر رہے ہیں، یہ اہم ترین وقت ہے جس میں امت کا متحد ہونا ضروری ہے۔ عالم کفر
عالم اسلام کو للکار رہا ہے۔ عالم کفر متحد ہو چکا ہے، نظریاتی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، جغرافیائی اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے وہ متحد ہے، لیکن عالم اسلام انتشار کا شکار ہے۔ چاہے وہ انتشار سیاسی ہو، چاہے وہ انتشار مذہبی ہو، چاہے وہ انتشار جغرافیائی بنیادوں پر ہو، چاہے وہ انتشار لسانی بنیادوں پر ہو، ہم منتشر در منتشر ہو چکے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کو امت کی موجودہ صورت قابل قبول ہوگی؟ فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد، اپنے اپنے رنگ، اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے مشرب، اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے نظریے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر امت کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم ایک دوسرے کو گلے نہیں لگا سکتے؟ ہم ایک دوسرے کے لیے لچک نہیں پیدا کر سکتے؟ ہم ایک دوسرے کے لیے نرمی نہیں پیدا کر سکتے؟ ہم ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں پیدا کر سکتے؟ ہم چھوٹے چھوٹی ٹولیوں کے اندر بٹ چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسالک اور مذاہب کے اندر بٹ چکے ہیں، کہیں لسانی بنیاد پر تفرقہ ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں جوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آج ہم پنجابی ہونے پہ فخر کرتے ہیں، آج ہم سندھی ہونے پہ فخر کرتے ہیں، آج ہم بلوچی ہونے پہ فخر کرتے ہیں، آج ہم پختون ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ مجھے اپنے ایمان کے ساتھ بتائیے، حضور کے صحابہ کس بات پہ فخر کرتے تھے؟ کیا وہ اس بات پر فخر کرتے تھے میں فلاں قبیلے سے ہوں؟ کیا وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میں عربی ہوں؟ کیا وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میں حجازی ہوں؟ کیا وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میری فلاں نسل ہے، میری فلاں قوم ہے، میرا فلاں خطہ ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے بلال حبشی کو کہا سیدنا بلال، حالانکہ وہ عربی النسل ہیں اور حضرت بلال حبشی النسل ہیں۔ یہ وہ سپرٹ تھی جو حضور نے اپنے صحابہ کے دلوں میں بھر دی تھی۔ کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ صرف اور صرف اگر فوقیت ہے تو وہ سے ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے۔ تو حضور نے تو یہ ذات پات کے تصور کو ختم کیا تھا، حضور نے تو یہ تقسیمیں مٹائی تھیں۔ صحابہ اگر فخر کرتے تھے تو وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ تمہارا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور ہمارا بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ علامہ اقبال نے یہ راگ الاپا تھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہان ہمارا۔ ہمیں وطنوں میں نہیں بانٹا جا سکتا، ہمیں زبان کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی چین کا رہنے والا ہو، کوئی ایران کا رہنے والا ہو، کوئی عرب کا رہنے والا ہو، کوئی افریقہ کا رہنے والا ہو، جو بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، حضور کا غلام ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ یہ جغرافیے ہمیں بانٹ نہیں سکتے، جغرافیے کی بنیاد پر بانٹا جا رہا ہے ہمیں، کبھی زبان کی بنیاد پر بانٹا جا رہا ہے، کبھی نظریے کی بنیاد پر بانٹا جا رہا ہے۔ ہم ایک ملت ہیں، ملت واحدہ،
یہ سبق آپ کو یاد کرانا ہے میں نے. ہم کیا ہیں؟ ملت واحدہ ہیں. کیا ہو گیا اگر فروعی معاملات میں کچھ اختلاف ہیں؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اللہ بھی، نبی بھی، حرم پاک بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. اور یہ تمنا ہے دل کے اندر، یہ تمنا ہے سینے کے اندر کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر. یہ کاشغر جو ہے یہ چائنا میں ہے، اور نیل جو دریائے نیل ہے یہ مصر میں ہے. تو یہ تمنا، یہ درد، یہ امت کا درد ہے. یہ اپنے فرقے کا درد نہیں، یہ اپنے مسلک کا درد نہیں، یہ اپنے سلسلے کا درد نہیں، یہ درد امت کا درد ہے. اور امت کا درد جس کے سینے میں ہے، میں علی وجہ البصیرت یہ کہتا ہوں وہ رسول پاک کا محبوب ترین شخص ہے. حضور اس سے محبت کرتے ہیں جو حضور کی امت کو جوڑنا چاہتا ہے، جو حضور کی امت کے جوڑنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے. حضور اس سے پیار کرتے ہیں، حضور اس سے محبت کرتے ہیں. تو آج وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، یگانگت پیدا کریں، دوسرے کے لیے لچک پیدا کریں، اس کے لیے نرمی پیدا کریں. ایک سبق تو یہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ، انصاف کے ساتھ تجزیہ کرنا چاہیے. اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، میری بات نہیں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کی ہے، حضور نے خود وضاحت کی ہے کہ رسی سے مراد قرآن مجید ہے. حضور کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب چند لوگ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس پہ غور و خوض کرتے ہیں، اکیلی تلاوت نہیں، اس پہ غور و خوض کرتے ہیں، اس کے مطالب اور معنی کو ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں تو اللہ کی ایک رسی جو عرش سے زمین تک تنی ہے، اس کا ایک سرا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہمارا قرآن سے جو تعلق ہے وہ آپ کو پتا ہے، ہمارا رسمی رواجی تعلق ہے. ہم قرآن پاک کو صرف تلاوت کے لیے پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید سے تعلق ثواب کی خاطر رکھتے ہیں، ہم قرآن مجید سے تعلق صرف حصول برکت کے لیے رکھتے ہیں. برکت حاصل کرتے ہو، ثواب حاصل کرتے ہو، نیکیاں حاصل کرتے ہو، قرآن سے ہدایت کب حاصل کرو گے؟ قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں روشنی دیتا ہے، ہمیں نور دیتا ہے. قرآن سے ہدایت کب حاصل کرو گے؟ مدتوں سے ہم قرآن سے برکت لے رہے ہیں، ثواب لے رہے ہیں، نیکیاں حاصل کر رہے ہیں. آج ہماری جو یہ حالت ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہے. ہمارا قرآن سے شعوری رابطہ نہیں ہے. ہم رسمی اور رواجی طور پر قرآن پڑھتے ہیں، روایتی طور پر قرآن پڑھتے ہیں. قرآن مجید انسان کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے، انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے، اس کے چارسو کو بدل دیتا ہے، اس کے نظریات میں انقلاب پیدا کرتا ہے. قرآن مجید کی آیتیں ہمارے دل اور دماغ کا تزکیہ کرتی ہیں، اور ہمارے دل و دماغ میں جو ایسے نظریات اور عقائد ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے متصادم ہیں، ان نظریات کی قرآن اصلاح کرتا ہے. قرآن فکری رہنمائی عطا کرتا ہے،
ہدایت دیتا ہے. جو قرآن سے ہمارا جو تعلق ہے وہ حدیث کے مصداق ہے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں یاتی زمان، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبقا من القرآن الا رسمہ، قرآن کی کوئی شے باقی نہیں بچے گی، صرف رسم رہ جائے گی. ولا یبقا من الاسلام الا اسمہ، اور اسلام کی کوئی شے نہیں بچے گی، صرف نام کا اسلام رہ جائے گا. کیا یہ وہی دور نہیں ہے؟ قرآن کو ہم نے رسم بنا دیا ہے، قرآن کو ہم نے رواج بنا دیا ہے، قرآن کو خوبصورت گا گا کر ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو ہم ایک رواجی اور رسمی طور پر پڑھتے ہیں. لیکن قرآن نے ہمارے اندر کوئی انقلاب پیدا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ قرآن سے ہمارا شعوری تعلق قائم نہیں رہا. تو قرآن کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں؟ الماریوں میں بند ہے، غلافوں میں بند ہے، صرف قرأت کرتے ہیں. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ، اللہ نے فرما دیا تھا کہ تم اس کتاب کی تلاوت کرتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لیکن اس سے عقل نہیں لیتے. اب دو چیزیں تھیں، ایک تھا قرآن، دوسری یاد ہے. دیکھ لو اتنی باتیں سنی ہیں آپ نے میری، پھر بھول گئے. ویسے میں نے دیکھا سنی بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں. دوسری یاد ہے، حضور نے فرمایا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور لکھ قرآن دا دامن پھڑو، جدو حضور دی گل نہیں نا تسا مننا، پھر قرآن بھی تواڈے پلے نہیں پینا. ایک عربیاں پڑھ کے قرآن سمجھ نہیں آنا، گرامریں پڑھ کے قرآن سمجھ نہیں آئے گا. مدد ضرور ملتی ہے، معاونت ضرور ملتی ہے، سمجھنے میں آسانی ضرور ہوتی ہے. لیکن یہ میری بات یاد رکھنا، یہ جذباتی جملہ نہیں ہے. مت سمجھنا کہ یہ میں جذباتی جملہ بول رہا ہوں. اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، اس کا تعلق تحقیق سے نہیں ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. ہرگز یہ جذباتی جملہ نہیں ہے. قرآن اسے سمجھ آ ہی نہیں سکتا جس کا تعلق اہل بیت سے نہ ہو. اس کے سینے میں قرآن نہیں اتر سکتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ جذباتی باتیں کرنا اور بات ہے، میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو. ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کے سینے میں حب علی نہ ہو اس کو قرآن کی سمجھ آ جائے. جس کے سینے میں نہیں ہے حب حسین، وہ منافق ہے، تفرقہ باز ہے. تفرقے کی تشریح ابھی بعد میں کرتا ہوں. تفرقہ کسے کہتے ہیں؟ تفرقہ یہ نہیں ہوتا کہ فلاں فرقہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. جو باطل پر ہے وہ تفرقہ ہے، جو حق پر ہے اسے کبھی تفرقہ نہ کہنا. یہ میرا جملہ یاد رکھو، حق اور باطل کو کبھی بھی برابر نہیں کیا جا سکتا. دو متحارب نظریات کو آپ تفرقہ کہہ دیں، یہ درست نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے. حق کو تفرقہ کہنا سب سے بڑا ظلم ہے، حق کو تفرقہ کہنا سب سے بڑی زیادتی ہے. اس امت کے ساتھ قرون اولیٰ سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ دونوں گروہوں کو ایک فرقہ یہ کہہ دیا گیا. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جب میرے آقا نے یہ فرما دیا تھا، واضح کر دیا تھا، کئی بار واضح کر دیا تھا، اللہم ادر الحق ماہو حیث دارا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضور نے واضح فرما دیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اہل علم کی بارگاہ میں ادب سے ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ پوچھتا ہوں، محدثین سے پوچھتا ہوں، مفسرین سے پوچھتا ہوں. جب رسول کریم نے واضح فرما دیا تھا، دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم ادر الحق، اے میرے پروردگار حق کو ادھر پھیر دینا. آپ جب دعا مانگتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا اللہ سانو حق نال رکھی. کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہ یا اللہ ہمیں ادھر کر دے جدھر حق ہو. لیکن حضور کے جو کلمات ہیں وہ سنیے، یہ تفرقہ بازی سے بالا تر ہو کر میں بات کر رہا ہوں. خدا شاہد ہے، کسی فرقے کی طرفداری میں بات نہیں کر رہا.
اس سے تعصب سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں، جب آپ کے اور میرے آقا نے یہ فرما دیا حضرت علی کے متعلق کہ اللہم ادر الحق معہ حیث دارا، اے میرے پروردگار، یہ دعائے محمد ہے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ دعائے محمد ہے۔ اے میرے پروردگار، حق کو ادھر پھیر دینا جدھر یہ علی پھر جائے۔ اب حق کدھر ہوگا؟ جدھر علی ہوں گے، اور جدھر حق ہوگا ادھر علی ہوں گے۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ تو پھر مجھے بتائیں تیسری دلیل یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں لن یتفرقا، علی اور قرآن میں جدائی نہیں ہے۔ لن یتفرقا، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ نہیں۔ جب آپ کے اور میرے نبی نے فرما دیا کہ علی کو اور قرآن کو جدا نہ جاننا، ان دونوں کو الگ نہ خیال کرنا، میں سمجھتا ہوں وہ حضور کا امتی ہونے کا حق ہی ادا نہیں کرتا جو علی کو اور قرآن کو جدا سمجھتا ہے۔ یہی سبب تھا، یہی وجہ تھی۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ بہت سارے لوگوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑ کر قرآن کو سمجھنا چاہا، آج تک بھٹک رہے ہیں، قرآن سمجھ نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے۔ یہی وہ سبب تھا کہ جب ایک جنگ کے اندر، جنگ صفین کے اندر، مخالف گروہ نے جب اپنی شکست دیکھی سامنے تو نیزوں پر قرآن اٹھا لیا، نیزوں پر قرآن اٹھا کر یہ کہا آ جاؤ قرآن کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں، قرآن کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ آپ لوگ جو سنی لوگ ہیں نا، تاریخ بہت کم جانتے ہیں۔ کیا ہوا؟ جنگ تھم گئی، رک گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے پیش کی گئی۔ حضور مخالف گروہ نے تو قرآن اٹھا لیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں آؤ قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے مولا کا جملہ سنیے، یہ میں اسی آیت سے باہر نہیں جا رہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ حبل اللہ بتا رہا ہوں کیا ہے۔ میرے مولا نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر قرآن پر عمل ہوتا، اگر قرآن پر عمل ہوتا تو ہماری ان سے جنگ ہوتی۔ تم نے اس وقت ورقے نہیں ہوتے تھے، یہ کاغذ نہیں ہوتا تھا۔ میں بہت ساری باتیں پھر اس لیے خاموش ہو جاتا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ سنیے اس بات کو، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کاغذ اس وقت نہیں ہوتا تھا، چمڑے پہ، ٹکڑوں پہ، مختلف چیزوں پہ لکھا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے چمڑے کے ٹکڑوں کو قرآن سمجھ رکھا ہے، نہیں سمجھے؟ تم نے چمڑے کے ٹکڑوں کو اور سیاہی کو قرآن سمجھ رکھا ہے۔ وہ چمڑے کے ٹکڑے اور سیاہی قرآن نہیں ہے، قرآن ادھر ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ وہ کسی نے لکھا جدوں قرآن دے حافظ تھے کاری، تیر قرآن ول پہ مار دے سن۔ جدوں قرآن دے حافظ تے کاری، تیر قرآن ول پہ مار دے سن۔ قرآن حیران کھڑا ہو ایک پاسے، زمانے دی عداول تکدا رہا۔ تو بحبل اللہ، اللہ کی رسی اہل بیت اور قرآن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا واضح طور پر کہ ان سے جڑ جاؤ، ان سے وابستہ ہو جاؤ، ان سے تعلق رکھو۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں محمد گارنٹی دیتا ہوں، پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کلیہ حضور نے عطا فرما دیا، دو چیزیں دیکھ لو، ہاتھ میں آل رسول کا دامن ہو اور قرآن کے ساتھ وابستہ ہو، تمہیں کسی سے تصدیق کروانے کی ضرورت نہیں۔ میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ تم حق پر ہو، تمہیں کوئی پھر گمراہ نہیں کر سکتا۔
آپ نے فرمایا لن تدلوا بعدی، پھر میرے بعد تمہیں کوئی شے بھی گمراہ نہیں کر سکے گی۔ تو ایک تو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا وقت کی اشد ترین ضرورت ہے، دوسرا قرآن پاک سے شعوری تعلق کو قائم کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، تیسرا اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہونا۔ اس پر ہم زور کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پوری آپ دنیا کا نقشہ دیکھ لیں، کہیں بھی اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، اسلامی نظام حکومت نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آج مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اسلام کا اقتدار اور حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک سازش کے تحت آپ کے دماغوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے۔ فقیروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، درویشوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ حسین سے بڑا درویش کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں مولا علی سے بڑا درویش کون ہو سکتا ہے؟ یہ ایک خود ساختہ تصور گھڑ کر مسلمانوں کے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا ہے کہ اللہ والوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اسلام وہ اسلام نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کا عطا کیا ہوا اسلام ہے۔ حضور کا اسلام حکومت کے تصور کے بغیر ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ اسی لیے امام علی مقام نے میدان کربلا میں قربانی دی ہے، اسی لیے مولا علی نے جنگیں کی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ حضور کے قائم کیے ہوئے نظام حکومت کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ رسول پاک کی وہ معروف مشہور حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا الخلافۃ بعدی 30 سنۃ ثم ملک عدود، میرے بعد میری خلافت 30 برس تک رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں، اس پہ جتنی ریسرچ کر لیجئے گا، جتنی تحقیق کر لیجئے گا، نتیجہ یہی نکلے گا جہاں بھی قرآن میں سنت میں خلافت کا ذکر ہے یا امامت کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ پیری مریدی والی خلافت نہیں ہے، اس سے مراد اسلامی حکومت ہے اور اسلام کا نظام حکومت ہے۔ اس کے بغیر کوئی اسلام کا تصور مکمل نہیں ہوتا۔ اگر یہی بات ہوتی تو پھر حضور کو 23 برس کی مختصر سی زندگی میں اتنی جنگیں کیوں کرنی پڑتی؟ یہ لڑائیاں کس لیے کرنی پڑی تھی؟ اسی لیے کہ اس نظام کو قائم کرنا مقصد تھا۔ آج وقت قریب آ گیا ہے، جو حضور نے پیشین گوئیاں کی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، فلسطین کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، غزہ کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان منتشر ہیں، ابتر ہیں، اور کافروں نے آپ کے وجود امت کو پہلے توڑا، پہلے خلافت کو توڑا، اور اس کے بعد آج آپ کو ریزہ ریزہ کر کے منتشر کر دیا ہے۔ اور ہم ان تفرقوں میں اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر اس بڑے مقصد سے ہم غافل ہیں۔ اس لیے اپنے اندر امتی ہونے کا جذبہ پیدا کریں، امت پناہ امت بن کر دکھائیں کہ امت کس کو کہتے ہیں۔ امت ان تفرقات میں بٹ کر اپنے آپ کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ امت نہیں بنتی۔ امت کا تصور یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے، ہاتھ باندھ کر کرے، رفع الیدین سے پڑھے، اونچی آمین کہے، آہستہ آمین کہے، وہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے۔ یہ فروعی معاملات ہیں، ان کو بنیاد بنا کر، ان چھوٹی چھوٹی بحثوں کو بنیاد بنا کر ہم نے اپنے اتحاد کو ختم نہیں کرنا۔ بیٹا بیٹھے۔ تو یہ دوسرا سبق یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ وابستگی اور تعلق جو ہے اس کو قائم کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے جس کی انتہائی اہمیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک شے یہ ہے، اور ایک ہے عمل۔ یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا، ذہن نشین کر لینا کہ اسلام اور ایمان محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ محبت مصطفیٰ یہ بنیاد ہے، یہ روح ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اسلام، نمازیں، عبادتیں، نیکیاں یہ کسی کھاتے کی نہیں ہیں۔ حضور کی محبت روح ایمان ہے، وہ اصل ایمان ہے، وہ معیار ایمان ہے۔
اگر وہ نصیب نہیں ہے تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے اشخاص کو پیش کیا جاتا تھا، ایسے لوگ آتے تھے جو اپنے اعمال پر اترایا کرتے، فخر کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں دیکھتے تو اپنے صحابہ سے فرماتے، تم دیکھ رہے ہو ان کی نمازوں کو، تم دیکھ رہے ہو ان کی عبادتوں کو، تم دیکھ رہے ہو ان کے ظاہری اعمال کو، یہ نمازیں تم سے زیادہ پڑھتے ہیں، عبادتیں تم سے زیادہ کرتے ہیں، اعمال میں تم سے بڑھ کر ہیں، لیکن ایمان ان کو نصیب نہیں ہے۔ عمل میں بڑھ کر ہیں لیکن ایمان ان کو نصیب نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نماز کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں، عمل کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں، لیکن ایمان اگر کسی شے کا نام ہے تو وہ صرف اور صرف رسول پاک سے پیار کرنے کا نام ہے، وہ صرف حضور سے محبت کرنے کا نام ہے۔ اس دل کے اندر اگر عشق رسول کی شمع روشن ہے تو آپ ایمان والے ہیں، اگر اس دل میں حضور کی محبت کی شمع روشن نہیں تو آپ نمازی ہوں گے، عابد ہوں گے، زاہد ہوں گے، نوافل پڑھنے والے ہوں گے، لیکن مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن کے لیے شرط ہے کہ اس کے دل میں محبت مصطفیٰ کا نور جگمگا رہا ہو، اس کے دل میں حضور سے پیار کی شمع روشن ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ متى الساعة، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ما اعدت لها، تو قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے، مجھے یہ بتا تیری اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ آج پوچھتے ہو تم کہ قیامت کب آئے گی، لیکن تمہاری اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے حضور کا زمانہ ہے اور حضور سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب حضور سے دین سمجھیے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ آپ کی میری مرضی کا نام اسلام نہیں ہے۔ تو جواب دیا لا کبیرہ صلاتن، یہ میں اپنے الفاظ نہیں پڑھ رہا، حدیث کے الفاظ ہیں متن کے، لا کبیرہ صلاتن، یا رسول اللہ میرے پاس لمبی نمازیں نہیں ہیں، ولا صومن، نہ میرے پاس روزے ہیں، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن یا رسول اللہ آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میرے دامن میں کچھ نہیں۔ میں نے جب اپنے اندر جھانک کر دیکھا تو اعمال کو تو نہ پایا، لیکن آپ کے پیار کو دل میں موجود پایا۔ میں نے دیکھا میرے دل میں آپ سے محبت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا المرء مع من احبا وانت مع من احببتا، ہر شخص قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی، اور تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم نے محبت کی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ بات تمام ہو گئی، عصر کا وقت ہو گیا، لیکن دو تین نتیجے نکال لیں۔ یہ روایت میں نے بیان کی، دو تین نتیجے نکالے ٹھنڈے دل اور دماغ سے، جذبات سے نہیں۔ حدیث میں نے بیان کی ہے، دو تین نتیجے نکالیے۔ اب یہ حدیث تو یہاں پہ تمام ہو گئی، حدیث ختم ہو گئی۔ اب جو بیان کر رہے ہیں نا حضرت انس، بڑی توجہ سے سننے والی بات، بہت توجہ سے سننے والی بات۔ آپ نے یہ بات سن لی، میری تقریر، میرا پیغام پہنچ گیا آپ تک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ روایت بیان کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب سے ہم نے کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئے ہیں نا، آپ کے ذہنوں کو ذرا چیک کر، حضرت انس کون ہے؟ ویکھ لو اپنا حال، درباراں تے جاندے ہو، مزاراں تے جاندے ہو، لیکن علم بھی حاصل کریا کرو۔ غوث پاک نے کی فرمایا؟ درست العلم حتی صرت قطبا۔ میں چھوٹی جی گل کر کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، میں 15-20 منٹ کی گفتگو اپنی ختم کرنی۔
दम करना, तावीज़ देना, लोगों ਦੀਆਂ परेशानियां ਨੂੰ हल करना, ये खिदमत खल्क है या नहीं है ना। आ तुहाडे विच कई बीमार बैठे होणगे, कई मरीज बैठे होणगे, पीर साहब फूक मार दिओ, पीर साहब दम कर दिओ, पीर साहब तवीज़ दे दिओ, चलो साडे को नहीं आणगे, किते होर पीर को चले जाणगे। ये खिदमत खल्क है। मानते हो इस बात को? ते इहदे नाल होवेगा की? इहदे नाल की होवेगा? किसी दी सिर पीड़ ठीक हो जाएगी, किसी दी बीमारी चली जाएगी, किसी दा कोई बिगड़िया कम सवर जाएगा। अपने ईमान नाल अज सच्ची सच्ची गल करियो, अल्लाह दे दीन नूं इहदे नाल की फायदा होएगा? बोलो ना जरा, इन्ने लोग बैठे हो, अल्लाह दे दीन नूं कोई फायदा होएगा? तेरी सिर पीड़ ते हो गई ठीक, तेरी तकलीफ ते हो गई रफा, तेरी कोई मुश्किल ते हो गई आसान, ते दीने मुहम्मद दा की फायदा होया? बोलो ना, हुण शर्मांदे क्यों? बोलो, कोई फायदा होया? ओहो जे पीर लभो जिथों ये जिस्मानी पीड़ा भी जावण ते अंदरलियां पीड़ा भी जाण। किसे बंदे दा ईमान नहीं ठीक, किसे बंदे दा अकीदा नहीं सही, किसे बंदे दा नजरिया नहीं सही, किसे दी सोच नहीं ठीक, वो गलत अकीदे गलत नजरिए नूं दिल च पाल के टुरिया फिरदा है, ते ओंदा की जिस्म बीमार है या ओंदा ओनू कोई ईमानी बीमारी है? उची बोलो ना। ओंदा ईमान खतरे में है, उसको रूहानी बीमारी है, उसका ईमान खतरे में है। तो जिसका जिस्म खतरे में हो और उसको शफा मिले, तो आप ये कहते हो कि ये खिदमत खल्क है, बिल्कुल बजा है। ते जे तुहाडा ईमान खतरे विच होवे ते फिर की होना चाहिए? फिर कोई ऐसा लभो ना, ये हुण ईमान खतरे च होवे ते फिर आखो ना पीर जी फूक मार के ईमान ठीक कर दो। हैं? किसी बंदे की सोच और नजरिया गलत हो, वो किसी शेख के पास जाकर कहे कि हुजूर मुझे तवीज़ दे दे, मैं अली वाला नहीं हूं, कोई ऐसा तवीज़ दे जाए अली वाला हो जाऊं। है कोई तावीज़ ऐसा? है कोई पीर ऐसा? ये पीरों का ये काम नहीं, ये आमल लोग होते हैं। आमिलों में और वलियों में फर्क करो। अल्लाह वाले वो होते हैं जो तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत करते हैं, जो तुम्हें मुनाफिक नहीं रहने देते, जो तुम्हें बेईमान नहीं रहने देते, जो तुम्हारे नजरियात की इस्लाह करें, तुम्हारे अकीदों की इस्लाह करें और तुम्हारी सोच को बेहतर कर दें, जो तुम्हारे जिस्म को भी ठीक कर दें, तुम्हारी रूह को भी पाक कर दें। इसलिए गौसे पाक ने फरमाया था, दरस्तुल इल्मा, मैंने इल्म हासिल किया है, हत्ता सिरतो कुतबन, यहाँ तक कि मैं मकाम कुतबियत पर पहुंचा हूँ। तो पैगाम मैं आपको ये दे रहा हूँ कि इन बातों को ज़हन में रखा करो, इन बातों को सोचा करो। ये ऐसी बातें नहीं हैं कि जनाब आप चल चला करें, जनाब बस ठीक है जी हमारा पीरी मुरीदी का एक तल्लक है। अगर आपने अपनी इस्लाह नहीं करवानी, अगर आपने अपनी हिदायत का कोई सामान नहीं करना, तो फिर हाथ में हाथ देने का मतलब क्या है? उसका फिर मकसद क्या है? बात में हाँ, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बस इख्तितामी बातें कर रहा हूँ, ये तवज्जो से सुनिए। वो कौन है? सहाबी रसूल है। जवाब आना चाहिए आपकी तरफ से। और वो क्या फरमाते हैं? वो क्या फरमाते हैं कि हमने जब से कलेमा पढ़ा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हम हल्का बगोशे इस्लाम हुए हैं। मैं इशारे करता हूँ, आपको वो भी समझ नहीं आते। आज बहुत सारे लोग कहते हैं असी सहाबा दे दीन ते हैं, अजे भी नहीं जी आई समझ। असी सहाबा दे दीन ते हैं, हम गुलामान सहाबा हैं। तो मैं गुलामान सहाबा से पूछ रहा हूँ, आप सहाबा के गुलाम नहीं है ना? तो बहुत सारे गुलामान सहाबा के दावेदार हैं। उनसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि हजरत अनस सहाबी हैं या नहीं है ना? तो हजरत अनस अब अपना अकीदा बताने लगे हैं। अब वो गुलामान सहाबा कहलाने वाले भी अपना अकीदा देख लें
اور آپ بھی اپنا عقیدہ دیکھ لیں کس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے پر ہے، کس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے پر ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے کلمہ پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے، ہمیں اتنی خوشی کسی بات پر نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور کا یہ فرمان سن کر ہوئی ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیتی، لیکن گل سمجھو ذرا۔ ہاں تو صحابہ کے عمل سے بڑھ کر کسی کا عمل ہو سکتا ہے؟ صحابہ کی نیکیوں سے بڑھ کر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ یہ میں شیعہ سنی تمام مسالک کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں۔ تو صحابہ کیا کہتے ہیں کہ اسی نمازی بھی سی، نیکیاں بھی کیتیاں سی، عمل بھی بہت سی ساڈا، پر اوندے اتے ساڈا انحصار نہیں سمجھے۔ اسی عمل تے انحصار نہیں کیتا سی۔ جدوں سرکار نے فرمایا نا جن دے نال محبت کرو گے اوندے نال ہی ہوو گے، حضرت انس فرماندے نے اسی خوش ہو گئے کہ ہون گل بن گئی ہے۔ نمازیں ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہیں، اعمال ریجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، نیکیاں نامقبول بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سینے میں جو عشق رسول ہے وہ کبھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی رد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحابی ہو کر بھی انہوں نے اپنے عمل پر انحصار نہیں کیا، حضور کی نسبت پر انحصار کیا۔ اس لیے اہل محبت کہا کرتے ہیں کہ مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر۔ ہم جب نسبت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی دیکھو عمل ہونا چاہیے۔ اب صحابہ کا عقیدہ وہ ہے جس عقیدے پہ الحمدللہ آپ اور ہم ہیں۔ انہوں نے نسبت کو اہمیت دی ہے کہ ہن وہ میاں محمد بخش صاحب دا ایک شعر ہے نا، جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں تک لیاں، تو ملیوں تا ساجن مل سی ہونا سا لگ پیاں۔ تو صحابہ کا عقیدہ بھی آگے بڑھتی ہے روایت۔ ایک تو یہ انہوں نے اپنے اعمال پر انحصار نہیں کیا، حضور سے تعلق اور نسبت کو اہم جانا اور کہا کہ عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے مگر جو سینے میں عشق مصطفیٰ ہے اس کے صدقے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو بیان کیا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کر چلے۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے انہیں آونا جندے موڈے کملی کالی۔ یہ حضور سے محبت کرنے والے، حضور سے پیار کرنے والے، حضور کی آل سے پیار کرنے والے کو کوئی خطرہ نہیں قبر کا، اس کی قبر انشاءاللہ اس محبت کی بدولت منور اور روشن رہے گی۔ اب روایت آگے بڑھتی ہے، پورا عقیدہ سنیں، یہاں پہ بھی روایت ختم نہیں ہوتی۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحابی کہہ رہے ہیں، صحابی تو میں کیڑے باغ دی مولی ہیں، 14ویں صدی دے ملا، اور تو اور میں کس باغ کی کس کھیت کی مولی ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ اب ان کے آگے الفاظ سنیے، روایت آگے بڑھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، عقیدہ سنو صحابہ دا، وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ ہمارے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ حضور کی طرف اشارہ تھا، حضرت عمر کی طرف اشارہ تھا، حضرت ابوبکر کی طرف اشارہ تھا۔ وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ ہمارے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، بِحُبِّ إِيَّاهُمْ، لیکن ان سے محبت کرنے کی بدولت اب عملوں کی وجہ سے نہیں، ان کے محبت کی وجہ سے ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے گی۔
تو محبت کا پیغام ہے۔ اسلام صرف محبت کا نام ہے۔ لا ایمان لمن لا محبت لہ، جس کے اندر محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ ونفسہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک مومن ہرگز نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان، مال اور اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مختصر سی حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی دور دراز سے لوگ آئے آپ سب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں۔ یہ 23 مارچ کا جو عرس ہوتا تھا نا، اس میں دن بہت لمبا ہوتا تھا، اب عصر کی نماز کا جو ہے وقت وہ قلیل ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کو ہمیں مینج کرنا جو ہے نا 2-3 سال سے ذرا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں وقت بہت قلیل ہوتا ہے، تو اختتام پر وقت تھوڑا رہ جاتا ہے۔ باتیں کرنے کو تو بہت دل کرتا ہے، لیکن وقت کا دامن جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے جو لوگ ہیں ان سے انہوں نے فون بھی کیا، رابطہ بھی کیا، آپ لوگ بھی آگے بات پھیلائیں۔ بہت سارے لوگ ابھی 23 مارچ کو ہی حتمی تاریخ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، مجھے ایک ٹیلی فون آیا کہ جناب عرس جو ہے وہ 23 مارچ کو ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، اس کی تاریخ بدل دی ہے۔ تو ہم کوئی بہت زیادہ دعوت نامے یا کارڈ نہیں چھاپتے، آپ لوگوں تک یہ پہنچائیں۔ 23 مارچ کو آپ کینسل سمجھیں، آپ 9 نومبر کو حتمی تاریخ سمجھیں۔ انشاءاللہ میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ اگر رمضان المبارک بھی آئے گا نا تو ہم 9 نومبر کو ہی عرس رکھیں گے، ہم رات کی محفل کر لیا کریں گے، اس لیے یہ تاریخ نہیں بدلے گی۔ اور اس تاریخ کے ساتھ ہماری ایک روحانی نسبت بھی ہے، انشاءاللہ وہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے میں گوش گزار کروں گا۔ اور ایک ضروری بات جو ہے وہ یہ سن لیں کہ ہمارے اس دربار شریف کے حوالے سے، ہمارے آستانے کے حوالے سے کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہے، کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جو عرس کے لیے اور دیگر مذہبی تقریبات کے لیے لوگوں سے پیسے وغیرہ وصول کرتی ہو۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ اعلان کیا تھا، آج آپ کے توسط سے میں دوبارہ اعلان کر رہا ہوں، یہ ہماری مجبوری بن گئی ہے۔ ہو سکتا ہے معززین کچھ اس بات کو برا محسوس کریں، لیکن ہماری مجبوری بن گئی ہے۔ بہت مختلف ذریعوں سے ہم تک یہ باتیں پہنچتی ہیں کہ عرس کے حوالے سے یا دیگر مذہبی تقریبات کے حوالے سے لوگوں سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ آپ ایک مہربانی ضرور کیا کریں، اشتہاروں پر بھی یہ جو وظیفہ ہے اس کے اوپر بھی، اور جتنے بھی ہمارے جو نشر و اشاعت کے سلسلے ہیں ان پر سید غلام معین الدین شاہ صاحب، میرے چھوٹے بھائی چاند شاہ صاحب کا نمبر بھی ہے، میرا بھی ہے۔ ایسی کوئی بھی صورتحال ہو، آپ نے مرکز سے رابطہ کیے بغیر کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کرنا۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ اس کی جب تک ہم سے آپ نے پرمیشن نہیں لے لینی، اجازت نہیں لے لینی، اس کے ساتھ آپ نے معاونت نہیں کرنی۔ یہ ہماری التجا سمجھ لیں، ہماری گزارش سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے مذہبی پروگرام اور تہوار ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف تبلیغ اسلام کے ساتھ ہے، کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے۔ ہمارا کوئی اجتماع بھی ہو اس کے اندر بہت لوگ آتے ہوں گے، مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہوں گے، وہ اپنی عقیدت سے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں۔ کوئی عقیدت سے آئے تو خالی تو نہیں جاتا، وہ میرا رب دیتا ہے، وہ اس کو اس کا اجر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے اجتماعات کا، محرم کا پروگرام ہو، عرس کا پروگرام ہو، میلاد کا پروگرام